بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سہل ویسر ولا تعسر واتمم بالخیر۔ فارسی قاعدہ میں اصطلاحات کے بعد آج ہم مصدر کے بارے میں پڑھیں گے۔ مصدر کو انگلش زبان میں اوریجن بھی کہتے ہیں اور سورس بھی کہتے ہیں، اور مصدر کی ڈیفینیشن تعریف یہ ہے کہ مصدر وہ ہے جس سے دوسرے لفظ بنے، اور فارسی زبان میں اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے آخر پر دن یا تن آتا ہے، جیسے پروردن پالنا، گفتن یعنی کہنا، شنیدن یعنی سننا، نوشتن یعنی لکھنا۔ یاد رکھیے گا کہ بعض الفاظ ایسے ہیں کہ جن کے آخر میں دن تو آتا ہے لیکن وہ مصدر نہیں ہیں، کیونکہ ان سے دوسرا لفظ کوئی نہیں بنتا، جیسے گردن جو ہے اس کے آخر میں دن تو آ رہا ہے لیکن یہ اس سے آگے کوئی لفظ نہیں بن سکتا، اس لیے یہ مصدر نہیں ہے۔ مصدر سے جو افعال نکلتے ہیں ان کے آگے 6 اقسام ہیں: فعل ماضی، فعل مضارع، فعل حال، فعل مستقبل، فعل امر اور ناحیہ۔ ان افعال میں سے آگے ہر ایک کے 6 صیغے ہیں۔ ان کو سمجھنے کے لیے، ان صیغوں کو سمجھنے کے لیے آپ ان کو ضمیر بھی کہہ سکتے ہیں، جسے انگلش میں ہم پروناؤن کہتے ہیں۔ یہ ضمائر جو ہیں یہ ہیں واحد غائب، جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم اور متکلم مال غیر یعنی جمع متکلم۔ ان صیغوں کو یاد کرنے کے لیے ان کی علامات جو ہیں وہ آپ کو یاد کرنا ہوں گی۔ سب سے پہلے صیغہ واحد غائب ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے آخر میں تا ساکن آتا ہے یا دال ساکن آتا ہے۔ یعنی اگر ہمارے پاس مصدر ہے گفتن، مصدر کیا ہے؟ گفتن، جس کا مطلب ہے بولنا یا کہنا، تو گفت اس سے بن جائے گا واحد غائب، اور پروردن سے پرورد بن جائے گا۔ اس کے بعد آتا ہے جمع غائب، تو جمع غائب کی علامت یہ ہے کہ اس کے آخر میں نون دال ساکن آتا ہے، جیسے پروردند۔ پھر اس کے بعد ہے صیغہ واحد حاضر، اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے آخر میں یا معروف جو ہے وہ آتی ہے۔ مثلا پروردن مصدر جو تھا اس سے ہم نے صیغہ واحد حاضر بنایا تو یہ پروردی ہو گیا۔ اس کے بعد ہے صیغہ جمع حاضر، اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے آخر میں یا مجہول ساکن دال آتی ہے۔ مثلا ہمارے پاس پروردن مصدر ہے تو اس سے اگر ہم صیغہ جمع حاضر بنائیں گے تو وہ ہو جائے گا پروردید۔ اور اس کے بعد ہے واحد متکلم، اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے آخر میں میم ساکن آتی ہے، جیسے پروردم، آخر میں میم ساکن آ گئی۔ اس کے بعد ہے جمع متکلم یعنی متکلم مال غیر، اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے آخر میں یا مجہول ساکن میم ہوتی ہے، اور اس کو مصدر جو ہے پروردن سے اگر ہم متکلم مال غیر بنائیں گے صیغہ تو یہ ہو جائے گا پروردیم۔